حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا مزاج یہ تھا کہ صدقے خیرات کو میں پسند کیا کرتا تھا۔ جو بھی سائل ہمارے پاس آ پہنچتا ہم اس کی ضرور مدد کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ کھانا غذا موجود ہوتی، طعام موجود ہوتا، اور سائل آ کر سوال کرتا تو ہم اپنا کھانا اس کو پیش کر دیتے، اسی کو صدقہ دے دیتے، اور اپنی غذا اور اپنی خوراک کو چھوڑ دیتے، اللہ کے نام پہ اسے فدا کر دیتے۔ آخر کار اس طرح ہوتا رہا، کہانی چلتی رہی۔ میرے گھر کے اندر ایک درہم موجود تھا، اور میری بیوی نے مجھے کہا کہ جاؤ آٹا لے کر آؤ تاکہ بچوں کو کھانا کھلایا جائے، بچوں کو کچھ لقمے دیے جائیں، کئی دنوں سے فاقے میں ہیں۔ اور آپ سرکار نے وہ درہم لیا، بازار کی طرف روانہ ہوئے تاکہ آٹا خریدا جائے۔ تو آپ نے راستے میں ایک سائل کو دیکھا، اور وہ آپ کی طرف میل ہونا شروع ہوا، آپ کی طرف اس نے رخ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے راستے کو بدلا، دوسری جانب روانہ ہوئے تو وہ آگے آ کر اس نے قسم اٹھا کر بات کہہ دی کہ میں بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، فاقوں کا شکار ہوں، تنگ دست ہوں، میری مدد کیجیے اللہ کے واسطے۔ حضرت ابو مسلم خولانی سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی قسم کے انداز کو دیکھا، اللہ کے مبارک نام کو دیکھا، جب اس کی حاجت مجھ سے زیادہ لگنے لگی تو میں پریشان ہو کر کبھی اپنے گھر کی حالت کو دیکھتا ہوں، کبھی مال کی کمی کو دیکھتا ہوں، کبھی اس سائل کے محبت بھرے جملوں کو دیکھتا ہوں، اللہ کے اس مبارک نام کو دیکھتا ہوں، تو میں نے یہی فیصلہ کیا، یہی درہم اس سائل کو دے دیا جائے، اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک درخت کے قریب سے میں گزرا، لوگ اس درخت کو کاٹ رہے تھے، اس کے پتے میں نے اپنے تھیلے میں بند کیے اور اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر اسے رکھ کر میں اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، بارگاہ خداوندی میں جھک گیا کہ مولا تو ہی بھرم رکھنے والا ہے، تو ہی انسانوں کے دلوں کو جاننے والا ہے، میرے گھر کی کیفیت کی آگاہی تیرے سامنے آیا ہے، تو ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، مالک بے نیاز نے کرم کر دیا۔ جب ان کی بیوی نے اس تھیلے کو کھولا تو اندر باریک آٹا موجود ہے۔ آپ نے گوندھ کر روٹیاں پکائی، بچوں کو کھلایا، خود بھی کھایا اور اپنے خاوند کے لیے بھی رکھ دی۔ جب وہ آئے ڈرتے ڈرتے کہ کیا بنے گی، گھر کے فاقے بہت سامنے ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، جب آپ تشریف لے آتے ہیں اور بیوی نے اپنے سامنے کھانا رکھ دیا اور وہ تعجب میں اترے کہ یہ میں تو آٹا نہیں لایا تھا، یہ کہاں سے آٹا موجود ہے، تو انہوں نے عرض کی حضور آپ ہی تو لائے تھے، اس تھیلے سے نکالا ہے اور گوندھ کر یہ کھانا تیار کیا ہے، بچوں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے، میں نے بھی کھایا ہے، آپ کے لیے بھی بچایا ہے۔ جب حضرت ابو مسلم خولانی سرکار نے یہ بات دیکھی، آپ کے اعتماد میں یقین کامل بہت زیادہ ہوا، اللہ کے حضور سجدہ ریز پھر ہو گئے کہ مولا تو ہی تو ہے جو انسانوں کے بھرم رکھنے والا ہے، تو ہی تو ہے جو انسانوں کے پردے رکھنے والا ہے، تو ہی تو ہے ہر کسی کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے، تو بھی سارے معاملات کی آگاہی رکھنے والا ہے۔ میں تیرا بندہ کمزور ہوں، لاچار ہوں، بیکار ہوں، مجھے خبر نہیں، مجھے معلوم نہیں، میرے فیصلے درست نہیں، میں تیری بارگاہ میں یقین کامل رکھنے کے لیے اب مکمل طور پر تیار ہوں۔ اللہ کے ولیوں کا یہ مزاج مبارک ہوا کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ طبیعت ہوا کرتی ہے کہ جب اللہ کے حضور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جتنا بھی چیز اعلیٰ سے اعلیٰ چیز موجود ہو، وہ صدقہ دینے کے لیے اپنا مزاج بھی رکھتے ہیں، اپنی طبیعت بھی رکھتے ہیں، اپنی عادت بھی رکھتے ہیں۔ صدقہ دینے سے انسان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ان کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ صدقہ بہت بڑی دولت ہے، جو کوئی اس چیز کو سمجھتا ہے وہی کرتا ہے،
مالک بے نیاز پھر ان کے مراتب میں، ان کی عظمت میں، ان کے شان میں پھر بلندیاں عطا کر دیتا ہے، رتبوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔